السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب آدمی کو کوئی دکھ اور پریشانی ہو، یا کوئی بیماری ہو، یا کوئی ضرورت اور حاجت ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، میری اس پریشانی اور بیماری کو دور فرما دیجئے۔ لیکن ایک طریقہ ایسا بتاتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور ہی پورا فرمائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہو، اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کریں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا تو آپ اس بات کی کوشش فرماتے کہ اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کروں تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ ساری زندگی آپ نے اس پر عمل فرمایا۔ یہ درود شریف بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور چونکہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے، تو آج جب ملائکہ درود شریف آپ کی خدمت پہ پہنچائیں گے کہ آپ کے فلاں فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے، تو غالب گمان یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیے کا بھی جواب دیں گے۔ وہ جوابی ہدیہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیہ بھیجا، اے اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دیں اور اس کی پریشانیاں دور فرما دیں۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک راستہ ہے کہ وہ یہ کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں۔ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے۔ لہٰذا درود شریف پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ بیماری اور دکھ کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اس لیے دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر پورا درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ مختصر درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اور مختصر کرنا چاہو تو یہ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا سب سے ابھی چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے، پڑھ لیں، لیکن 100 مرتبہ کم از کم ضرور پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے اجر و ثواب کے ذخیرے بھی جمع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دنیاوی حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ ایک اور بات سمجھ لیں، یہ درود شریف پڑھنا ایک عبادت بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیں، یہ درود شریف پڑھنا ایک عبادت بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر کی جا رہی ہے۔ اس لیے درود شریف کے لیے وہی الفاظ اختیار کرنے چاہیے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور علماء کرام نے اس پر مستقل کتابیں لکھ دی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون سے درود ثابت اور منقول ہیں۔
اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کوئی اہم بات کرنا شروع کرے یا اہم بات لکھے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد اپنی بات کہے یا لکھے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریر کے شروع میں ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس خطبہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور توحید کا بیان ہوتا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور آپ کی رسالت کا بیان ہوتا ہے، اور اگر مختصر وقت ہو تو آدمی صرف اتنا ہی کہہ دے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک اور جگہ آتا ہے، علماء کرام نے فرمایا کہ جب آدمی کو غصہ آ رہا ہو اور اندیشہ یہ ہو کہ غصے کے اندر کہیں آپے سے باہر ہو کر کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو جائے یا کہیں زیادتی نہ ہو جائے، کسی کو برا بھلا نہ کہہ دے یا کہیں غصے کے اندر مار پیٹ تک نوبت نہ پہنچ جائے، اس وقت غصے کی حالت میں درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ درود شریف پڑھنے سے انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ غصہ قابو سے باہر نہیں ہوگا۔ عرب کے لوگوں میں آج تک یہ بڑی اچھی رسم چلی آ رہی ہے کہ جہاں کہیں دو آدمیوں میں کوئی تکرار اور لڑائی کی نوبت آ گئی تو فوراً اسی وقت ان میں کوئی تیسرا آدمی ان سے کہتا ہے کہ صلی اللہ علی نبی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اس کے جواب میں دوسرا آدمی درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بس اسی وقت لڑائی ختم ہو جاتی ہے اور دونوں فریق ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور دونوں کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ در حقیقت علماء کرام کی تلقین کا نتیجہ ہے کہ غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے درود شریف پڑھنا بہت مفید ہے، اس لیے اس کو بھی اپنے درمیان رواج دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح علماء کرام نے فرمایا کہ جب آدمی سونے کے لیے بستر پر لیٹے اس وقت وہ پہلے مسنون دعائیں پڑھے، اس کے بعد درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائے تاکہ انسان کی بیداری کا آخری کلام درود شریف ہو جائے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے میں کوئی محنت اور مشقت نہیں اور کوئی وقت بھی خرچ نہیں ہوتا، اس لیے کہ تم سونے کے لیے لیٹے ہو، کوئی اور کام تو کر نہیں سکتے، اس لیے درود شریف پڑھتے رہو یہاں تک کہ نیند آ جائے تاکہ تمہارے اعمال کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اس کو بھی اپنا معمول بنا لینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ وہ مواقع تھے جن میں درود شریف پڑھنا علماء نے مستحب بتایا ہے، ان کو اپنے معمولات میں داخل کر لینا چاہیے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ کم از کم صبح اور شام 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ اپنے متوسلین کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم دن میں 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں، اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا، ورنہ کم از کم 100 مرتبہ تو ضرور ہی پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور درود شریف پڑھنے پر آخرت میں جو نیکیاں اور جو اجر و ثواب ملنا ہے وہ تو ملے گا، لیکن دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص جتنی کثرت سے درود شریف پڑھے گا اتنا ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور جتنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی اتنے ہی انسان پر صلاح و فلاح کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا کہ تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ،
میں نے بہت زیادہ نفل نمازیں یا نفل روزے تو نہیں رکھے، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، انسان آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں محبت کی۔ لہٰذا جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت بھی عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا درود شریف پڑھنے کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ویسے تو الحمدللہ ہر مومن کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کوئی من ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، لیکن محبت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا جو شخص جتنا زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا، اس کے دل میں اتنی ہی زیادہ محبت ہوگی، اور یہ درود شریف کا کوئی معمولی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔ کہ جب آدمی کو کوئی دکھ اور پریشانی ہو، یا کوئی بیماری ہو، یا کوئی ضرورت اور حاجت ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، میری اس پریشانی اور بیماری کو دور فرما دیجئے۔ لیکن ایک طریقہ ایسا بتاتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور ہی پورا فرمائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہو، اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کریں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا تو آپ اس بات کی کوشش فرماتے کہ اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کروں تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ ساری زندگی آپ نے اس پر عمل فرمایا۔ یہ درود شریف بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور چونکہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے، تو آج جب ملائکہ درود شریف آپ کی خدمت پہ پہنچائیں گے کہ آپ کے فلاں فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے، تو غالب گمان یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیے کا بھی جواب دیں گے۔ وہ جوابی ہدیہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیہ بھیجا، اے اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دیں اور اس کی پریشانیاں دور فرما دیں۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں ایک راستہ ہے کہ وہ یہ کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں۔ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے۔ لہٰذا درود شریف پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ بیماری اور دکھ کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اس لیے دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر پورا درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ مختصر درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اور مختصر کرنا چاہو تو یہ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا سب سے ابھی
چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے، پڑھ لیں، لیکن 100 مرتبہ کم از کم ضرور پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے اجر و ثواب کے ذخیرے بھی جمع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دنیاوی حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ ایک اور بات سمجھ لیں، یہ درود شریف پڑھنا ایک عبادت بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیں، یہ درود شریف پڑھنا ایک عبادت بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر کی جا رہی ہے۔ اس لیے درود شریف کے لیے وہی الفاظ اختیار کرنے چاہیے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور علماء کرام نے اس پر مستقل کتابیں لکھ دی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون سے درود ثابت اور منقول ہیں۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کوئی اہم بات کرنا شروع کرے یا اہم بات لکھے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد اپنی بات کہے یا لکھے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریر کے شروع میں ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس خطبہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور توحید کا بیان ہوتا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور آپ کی رسالت کا بیان ہوتا ہے، اور اگر مختصر وقت ہو تو آدمی صرف اتنا ہی کہہ دے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک اور جگہ آتا ہے، علماء کرام نے فرمایا کہ جب آدمی کو غصہ آ رہا ہو اور اندیشہ یہ ہو کہ غصے کے اندر کہیں آپے سے باہر ہو کر کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو جائے یا کہیں زیادتی نہ ہو جائے، کسی کو برا بھلا نہ کہہ دے یا کہیں غصے کے اندر مار پیٹ تک نوبت نہ پہنچ جائے، اس وقت غصے کی حالت میں درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ درود شریف پڑھنے سے انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ غصہ قابو سے باہر نہیں ہوگا۔ عرب کے لوگوں میں آج تک یہ بڑی اچھی رسم چلی آ رہی ہے کہ جہاں کہیں دو آدمیوں میں کوئی تکرار اور لڑائی کی نوبت آ گئی تو فوراً اسی وقت ان میں کوئی تیسرا آدمی ان سے کہتا ہے کہ صلی اللہ علی نبی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اس کے جواب میں دوسرا آدمی درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بس اسی وقت لڑائی ختم ہو جاتی ہے اور دونوں فریق ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں اور دونوں کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ در حقیقت علماء کرام کی تلقین کا نتیجہ ہے کہ غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے درود شریف پڑھنا بہت مفید ہے، اس لیے اس کو بھی اپنے درمیان رواج دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح علماء کرام نے فرمایا کہ جب آدمی سونے کے لیے بستر پر لیٹے اس وقت وہ پہلے مسنون دعائیں پڑھے، اس کے بعد درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائے تاکہ انسان کی بیداری کا آخری کلام درود شریف ہو جائے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے میں کوئی محنت اور مشقت نہیں اور کوئی وقت بھی خرچ نہیں ہوتا، اس لیے کہ تم سونے کے لیے لیٹے ہو، کوئی اور کام تو کر نہیں سکتے، اس لیے درود شریف پڑھتے رہو یہاں تک کہ نیند آ جائے تاکہ تمہارے اعمال کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اس کو بھی اپنا معمول بنا لینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ وہ مواقع تھے جن میں درود شریف پڑھنا علماء نے مستحب بتایا ہے، ان کو اپنے معمولات میں داخل کر لینا چاہیے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ کم از کم صبح اور شام
300 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ اپنے متوسلین کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم دن میں 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں، اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا، ورنہ کم از کم 100 مرتبہ تو ضرور ہی پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور درود شریف پڑھنے پر آخرت میں جو نیکیاں اور جو اجر و ثواب ملنا ہے وہ تو ملے گا، لیکن دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص جتنی کثرت سے درود شریف پڑھے گا اتنا ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور جتنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی اتنے ہی انسان پر صلاح و فلاح کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا کہ تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے بہت زیادہ نفل نمازیں یا نفل روزے تو نہیں رکھے، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، انسان آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے دنیا میں محبت کی، لہٰذا جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت بھی عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا درود شریف پڑھنے کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ ویسے تو الحمدللہ ہر مومن کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کوئی من ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، لیکن محبت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا جو شخص جتنا زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا اس کے دل میں اتنی ہی زیادہ محبت ہوگی، اور یہ درود شریف کا کوئی معمولی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔